اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم کافی دنوں کے بعد بنا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ویسے ہی بات کریں گے جیسے کہ ہم اس سے پہلے قرآنی معجزات کے بارے میں، قرآنی واقعات کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں 2 اشعار سنا دیتے ہیں۔ فخر کون و مقام پیشوائے انا، آپ کی ذات پہ لاکھوں سلام، افضل العالمین واجب الاحترام، جن و انس و ملک آپ کے سب غلام، مصلحہ زندگی آپ کا ہر پیام، آپ کا 2 جہاں سے ہے بالا مقام، آپ کی ذات پہ لاکھوں سلام، آپ کی ذات پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے پرندے۔ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے کون تھے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے یہ دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، اے اللہ، میں اس بات پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، 4 پرندوں کو لے لو، پھر ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح بڑا کر دو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کر واپس آ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، گدھ اور مور، ان 4 پرندوں کو پالا، اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو خوب کھلا پلا کر بڑا کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے 4 طرف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر آپ نے ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھا الحمامۃ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت اپنی اپنی ہڈی پر جا کر لگ گیا۔ اس طرح سے 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہو جانے کا دیکھا، اور آپ کے دل کو مزید اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کے قرار کے لیے، دل کے سکون کے لیے، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو پکڑیے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر انہیں مختلف پہاڑوں پہ جا کے ان ٹکڑوں کو رکھ دیجئے، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر آپ ان سب کو بلائیں، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 35۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندوں کو کیسے زندہ کیا۔
یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اگر کسی کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو مارنے پر بھی قادر ہے، اور مارنے پر قادر ہے تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم پہلے مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارا جائے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جمع کی جاؤ گے، سورۃ البقرہ میں۔ اور دوستو محترم سامعین، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو زندہ کرنے مارنے پر قادر ہے، اور زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن مجید کی کچھ آیات بھی اتار دی اور انہیں حکم بھی دیا کہ آپ مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گا، کیونکہ یہ قرآنی واقعہ ہے اور قرآنی واقعات کو پڑھنا سننا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ قرآنی واقعات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی بیان کیے ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس مذکورہ بالا قرآنی واقعے سے کچھ مسائل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، چاروں پرندوں کو کیما بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا ثم ادعوہن، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے چاروں کا نام لے کر ان کو پکارا۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا ہے اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خداوند کریم کسی کو بھی شرک کرنے کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہوگی۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں کو، شہیدوں کو پکارنا، اولیاء کو، صالحاء کو پکارنا، وہ کیسے شرک؟ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک ہے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ضرور سیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی نقطہ بیان کیا۔ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر سر جھکانا سوچنا، انہیں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر سوچنا چاہیے، تاکہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ صراط مستقیم کی سیدھی راہ پر چل پڑے۔ ایک اور بات بھی ہے، دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان پرندوں کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاتے چلے ہیں کہ مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہوتی ہے، اور گدھ میں حرص و لالچ کی بری عادت ہوتی ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پرواز پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی جاگی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کر دے، یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ دے، اور کبوتر کو ذبح کر دے، یعنی اپنی بلندی پرواز اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے اور وہ ان پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی ان چار بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کا نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا ثبوت بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ قرآنی واقعات کی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔